جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں جی قبلہ محمد اویس سلطانی صاحب، یہ فاضل ہیں جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف. قبلہ اویس صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ قربانی کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کی توجہ اس طرح مبذول کروائی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے. تو قربانی کا لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنا قربانی کہلاتا ہے. اور انسان جب وہ چیز خرچ کر رہے تو اس میں اس کی نیت صرف اور صرف رضا الہی کی ہونی چاہیے. کسی قسم کی ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. انسان جب کوئی اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو اس کی زبان سے یہ نعرہ ضرور نکلنا چاہیے: اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور قربانی کا شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ 10ویں ذی الحج کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی جانور ذبح کیا جائے. قربانی یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی فرمائی اور پھر اپنی ساری امت کو بھی قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر سال قربانی کا جانور ذبح کریں. جی قبلہ اویس صاحب، اپنے سامعین کو یہ بھی بتا دیں قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کے نصاب کے لیے اس کی چند ایک شرائط ہیں. قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو اور نصاب کا مالک ہو. اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت ہو تو اس پر قربانی لازم ہے، یا ان کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس کوئی زائد سامان ہے جو حاجات اصلیہ سے زائد ہے. اور حاجات اصلیہ سے مراد اس کا گھر ہے، لباس ہے، سواری ہے، خادم ہیں اور اس طرح کی دوسری جو زندگی کی ضروری اشیاء ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اگر اس کے علاوہ اس کے پاس ایسا زائد سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہوگی. اگر کوئی شخص پورا سال امیر تھا اور قربانی کے دنوں میں آ کر فقیر ہو گیا تو اب اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی. اگر کوئی شخص پورا سال فقیر رہا اور قربانی کے دنوں میں وہ نصاب کا مالک ہو گیا، امیر ہو گیا، تو اب اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہے. زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. بہت زبردست. علامہ صاحب یہ بتائیں قربانی کے جانوروں کا معیار کیا ہوگا؟ فقہائے احناف کے نزدیک جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس کی دلیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قربانی کا وہ جانور جس کے اندر یہ چند ایک عیب ہوں اس کی قربانی جائز نہیں. فرمایا کہ وہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، اور وہ کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ بیمار ہو جس کا مرض ظاہر ہو، اور وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے. تو یہ وہ چند ایک جانور ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان کی قربانی کرنا جائز نہیں. آخری سوال ہے بھائی صاحب، یہ بھی بتا دیں اپنے سامنے سننے والوں کو کہ شرعی طور پر جو تقسیم ہے گوشت کی، یہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ شرعی طور پر قربانی کی تقسیم جو فقہائے احناف نے مقرر کی ہے اس کے لیے جو ایک بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے رکھا جائے اور دوسرا حصہ
اپنے قریبی رشتہ داروں دوست احباب میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ وہ غرباء و فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی فرمایا کرتے اپنے اہل خانہ کے لیے بھی گوشت رکھتے، اور پھر حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے، اپنے دیگر اعزاء و اقارب کے گھروں میں بھی قربانی کا گوشت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ جی، بڑی مہربانی۔